آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، پروگرام نور ہدایت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حبیب الرحمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور حرم یوٹیوب چینل۔ ہم آپ کا اپنے اس چینل کے اندر خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ محترم سامعین، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ اور نئے علماء کرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو کے اندر مہمان تشریف فرما ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جو پہلے مہمان ہیں جناب حضرت علامہ مولانا ہارون الرشید نقشبندی صاحب، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اس کو رونق بخشی ہے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جو ہمارے ہر پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی سید ابراہیم حسین شاہ صاحب۔ محترم سامعین، ہم اپنے علماء سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو پہلے مہمان ہمارے تشریف فرما ہیں حضرت علامہ ہارون الرشید نقشبندی صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، ہمارے سامعین کو بتائیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا خاص تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن اور صاحب قرآن، اس کے متعلق ذرا آپ روشنی ڈالیں، سامعین کو ہمارے بتائیں قرآن اور صاحب قرآن کا آپس میں تعلق اور ان کی شان۔ ماشاء اللہ جی، سب سے پہلے تو میں حبیب الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں بھی حاضری کا موقع عطا کیا، اور آپ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے ایک بہترین پروگرام کا آغاز کیا کہ جس کے ذریعے سے عوام الناس تک ایک دین کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ نے بڑا ہی ماشاءاللہ اچھا سوال کیا قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت اور شان کے حوالے سے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو سورہ بقرہ کی جو پہلی آیات ہیں وہی ہمیں قرآن کی عظمت اور شان کے بارے میں بتا دیتی ہیں، جس طرح الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور بعض علماء کرام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے جو معانی ہیں وہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے، اس کے علاوہ جو اہل علم لوگ ہیں اللہ پاک نے ان کو بھی ان معانی کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو ہم نے اہل علم لوگوں سے اس بارے میں پوچھا کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی ہیں، اہل اللہ جانتے ہیں، تو ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے کیا معنی ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل امین، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو قرآن کے یہ جو پہلے الفاظ ہیں یہی قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان اور مقام کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن وہ عظمت والی، وہ شان والی، وہ مقام والی کتاب ہے کہ جس کو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لے کر آنے والے جبریل امین ہے، اور جن کے قلب اطہر پر اس قرآن کا نزول ہوا وہ رسول امین ہے۔ پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ عظمت والی، وہ شان والی کتاب ہے کہ جس کتاب میں ذرہ بھر بھی شک نہیں۔ اب یہاں پر عربی گرامر کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا صاحب کہ کوئی شک نہیں، اور کوئی شک نہیں اس کے لیے عربی کے اندر یہ لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لا شک فیہ ہو سکتا ہے استعمال کرنا چاہیں اگر۔ تو یہاں پر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا ریب کا لفظ کیوں استعمال کیا، لا شک کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو ہمیں پتہ چلا، گرامر نے بتایا کہ لفظ شک جس کلام کے اندر بولا جائے تو وہاں پر پھر بھی شک کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جس کلام میں لفظ ریب کا استعمال کیا جائے تو اس کلام سے یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ جو کلام کیا جا رہا ہے اس کلام میں ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ لا ریب بیان فرما کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں، یہ وہ عظمت والی، وہ شان والی، وہ مقام والی کتاب ہے کہ جس کتاب میں ذرہ بھر بھی شک نہیں۔ پھر قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کو، اتنی عظمت والی، اتنی شان والی کتاب جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کتاب کی تلاوت کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج مسلمان پستی کی طرف، ذلت کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ میں نے میسج واٹس ایپ پر دیکھا اور بڑا اس کے اندر بڑا میسج تھا شاہ صاحب کہ ایک علاقے کے اندر رمضان کے مہینے میں لوگوں نے علماء کرام کی دعوت کی، ایک عالم دین کی دعوت کی، سارے دعوتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص نے دعوت کی، اس نے افطاری کے لیے بلایا انہیں، وہاں پر دعوت ہوئی۔ دعوت کے بعد، کھانے کے بعد جب واپس آنے کا ٹائم ہوا تو کچھ پیسے ایسے مقام پر پڑے ہوئے تھے کہ جو ہوا وغیرہ کے ذریعے سے وہ گر رہے تھے۔ تو اس عالم نے، اس حافظ قرآن نے ان پیسوں کو اٹھا کر قرآن پاک کے اندر رکھ دیا کہ بھائی مسلمان ہے، گھر میں تلاش کریں گے کہیں اور رکھ دوں تو ملیں گے نہیں، لیکن مسلمان ہے قرآن کی تلاوت کریں گے تو لازماً جب تلاوت کریں گے پیسے مل جائیں گے۔ لیکن وہ حافظ قرآن عالم دین وہاں سے چلے گئے۔ جب گھر میں بیوی نے اور شوہر نے پیسوں کو تلاش کیا، کہیں پیسے نہیں ملے، تو دونوں نے یہ یقین کر لیا کہ یہ پیسے اس عالم دین جو ہم نے بلائے تھے حافظ صاحب، انہوں نے اٹھائے ہیں۔ پورا سال گزر گیا، انہوں نے اس کے ساتھ جو کلام تھا اس کو بھی ترک کر دیا اور اپنے تعلقات کو بھی اس سے ختم کر دیا۔ لیکن جب رمضان دوبارہ دوسرے سال رمضان آیا، سارے لوگ بڑے بڑھ چڑھ کے اس عالم دین کی جو ہے وہ دعوت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی دعوت کرتے ہیں۔ مشورہ کیا آپس میں، مشورہ کرنے کے بعد طے ہوا کہ ہاں بھائی بلاتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے، ہو سکتا ہے شاید وہ پریشان حال ہوں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مجبوری ہو جس کی بنا پر انہوں نے وہ پیسے اٹھائے ہوں۔ تو جب ان عالم دین کو بلایا گیا، ان کی دعوت کی گئی، کھانا کھانے کے بعد جب جانے کا وقت آیا تو گھر والوں نے ان سے پوچھا کہ جناب پچھلے سال رمضان میں ہم نے آپ کی دعوت کی تھی اور یہاں سے ہمارے پیسے گم ہوئے ہیں، آپ نے اٹھائے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ مجبور ہو، کوئی مسئلہ مسائل ہو آپ کا، تو آپ نے اٹھائے ہو پیسے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے اٹھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رونے لگ گئے۔ وہ عالم دین رونے لگ گیا۔ پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ آپ لوگوں نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ پورا سال گزر گیا، آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، پورے سال میں آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر لیتے تو آپ کے وہ پیسے آپ کو وہاں سے مل جاتے، لیکن آپ نے تلاوت نہیں کی۔ تو یہ واقعہ ہمیں بہت بڑا درس دے رہا ہے، بہت بڑا میسج دے رہا ہے کہ آج ہماری یہی حالت ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے۔ اتنی عظمت، اتنی شان، اتنا مقام اللہ پاک نے قرآن کو عطا فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی 2 آیات پڑھتا ہے یا کسی کو پڑھاتا ہے، اللہ پاک اس کے نامہ مال میں 2 اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب لکھ دیتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ دور حاضر کے اندر ہم ایک اونٹ صدقہ کرنا تو دور کی بات، ایک مرغی بھی اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے۔ اتنے معاملات جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں اور مشکل ہے، اور اتنی آسانی کے ساتھ اتنا بڑا ہمیں اجر و ثواب مل رہا ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو سب سے اہم اور ضروری بات دور حاضر کے اندر یہی ہے جس کو ہمیں پھیلانا بھی چاہیے۔ اس لیے میں آپ کے سوال کو کے بارے میں کہتا ہوں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ میسج کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو، کنیکشن کو پختہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عظمت والی کتاب ہے۔ جس نے اپنے تعلق کو اس کے ساتھ قائم کیا، اللہ پاک اس کو شان عطا فرمائی۔ اور پھر صاحب قرآن کی کیا عظمت اور کیا شان کہ رمضان کے مہینوں کو دیکھیں تو تورات رمضان میں نازل ہوئی، زبور رمضان میں نازل ہوئی، انجیل رمضان میں نازل ہوئی۔ پہلے بھی رمضان آتا رہا، لیکن یہ شان، یہ مقام رمضان کا پہلے نہیں تھا کہ جو اللہ پاک نے حضور کی امت میں اس کو عطا کیا ہے، کہ جہاں نفل کو فرض کا درجہ دے دیا گیا، جہاں فرض کو 70 گنا اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا گیا۔ تو یہ شان رمضان کو کیسے ملی؟ قرآن اور حضور کے صدقے سے، کہ اس مہینے میں اللہ پاک نے اپنی عظمت والی، اپنی شان والی کتاب نازل فرمائی، قرآن۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا،
اور قرآن کے صدقے سے اللہ پاک نے رمضان کو شان عطا فرمائی بے شک اور قرآن کو رب نے حضور کے صدقے سے شان عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ کیونکہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے صدقے سے اس کائنات کو عدم سے وجود عطا فرمایا. جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تبلیغ کا حکم دیا تو فرمایا کہ میری توحید کے ساتھ ساتھ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنا. تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی برگاہ میں عرض کی کیا میرے مولا کیا تیری توحید کے ساتھ رسالت مصطفیٰ کو بیان کرنا لازم ہے، ضروری ہے؟ تو رب نے فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایانا. فرمایا کہ موسیٰ آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کی رسالت کو بیان کرنا لازم ہے یا نہیں، تو سنیے کہ اگر میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ جنت نہ بناتا، جہنم نہ بناتا، یہ زمین و زمان نہ بناتا، یہ اس کائنات کے اندر انبیاء و رسول کو نبوت و رسالت کا تاج پہنا کر مبعوث نہ کرتا. اگر میں نے نبی کریم علیہ السلام کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. یعقوب علیہ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان آج کی گفتگو جیسے ہے تو اسی کے متعلق اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو جن لوگوں نے ذات مصطفیٰ کی بات تو بڑی بات ہے، جنہوں نے نام مصطفیٰ کی بھی عزت اور احترام کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو بھی مقام عطا فرمایا. وہ بنی اسرائیل کا جو شخص تھا 200 سال اس نے برائیاں کی، گناہ کیے، بڑا گناہگار بدکار انسان تھا. جب مر گیا تو کوئی ایک شخص بھی اس کے بارے میں نیکی کی گواہی دینے والا نہیں تھا. لوگوں نے اٹھا کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیا. تو رات کو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو خواب آتی ہے، فرمایا کہ رب کی طرف سے حکم ہو گیا جاؤ موسیٰ کہ میرا دیوانہ، میرا چاہنے والا، میرا محبوب فلاں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے، جاؤ جا کر اس کو کفن کرو، اس کو جنازہ پڑھو، اس کو دفناؤ. تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور روانہ ہو گئے. جب اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر گئے تو جا کر دیکھا تو اب تہجد میں پڑ گیا کہ یار یہ وہ شخص کہ جس نے 200 سال گناہ کیے، بدکاریاں کی، پورے معاشرے کے اندر، پورے علاقے کے اندر کوئی ایک شخص بھی اس کی ایک بھی نیکی کی گواہی دینے والا نہیں ہے، اور رب کا یہ حکم آ گیا کہ یہ میرا محبوب ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب کی برگاہ میں یہ سوال کیا کہ اللہ یہ تیرا محبوب کیسے ہے؟ تو جواب آیا کہ اگرچہ یہ گناہگار انسان ہے، اگرچہ بدکار انسان ہے، لیکن جب یہ تورات کو پڑھا کرتا تھا اور اس تورات کے اندر جب اس میں محمد آیا کرتا تھا، میرے مصطفیٰ کا، میرے محبوب کا نام آیا کرتا تھا، تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر یا اس نام مصطفیٰ کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا دیا کرتا تھا. اور اس نام مصطفیٰ کے ادب و احترام کی وجہ سے میں نے اس بندے کو بخش کے اس کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا. جی سامعین، آپ نے سماعت فرمایا قرآن کی شان بھی اور صاحب قرآن کی شان بھی آپ تمام احباب نے سماعت فرمائی. بہت خوب اور عمدہ باتیں کی علامہ صاحب نے، اور بالخصوص جو عوام کو پیغام دیا قرآن کہ صرف رمضان تک اسے محدود نہ رکھا جائے بلکہ قرآن کو عام روٹین میں بھی پورے سال پڑھا جائے. یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے متعلق جیسے انہوں نے بات کی تھی اس سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہ ہم نے آج قرآن کو چھوڑ دیا ہے تب مسلمانوں کا یہ حال ہے. میں اب شاہ صاحب کی جانب بڑھوں گا. شاہ صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا، جس طرح صاحب قرآن کی شان علامہ صاحب نے بیان کی اور قرآن کی عظمت، اسی طرح آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ رکھتے ہیں ان کا اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا مقام ہے، دنیا میں انہیں کیا فائدہ ملتا ہے، آخرت میں ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تو میں علامہ حبیب الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مولانا محمد ہارون الرشید ماتوریدی صاحب کا، کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس پروگرام کے لیے، اب یہاں پر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ علامہ حبیب الرحمان صاحب کو اس طرح کے نیکی کے کاموں میں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. بہت عمدہ سوال کیا جناب آپ نے. علامہ صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی اس حوالے سے، تو اس کے ساتھ اب اس سوال کی ضرورت بھی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جو بندہ حافظ قرآن بن جائے، قرآن کو اپنے سینے میں سمیٹ لیتا ہے یا سمو لیتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے.
دیکھیں حدیث پاک کے اندر بے شمار ایسی روایات موجود ہیں جس میں حافظ قرآن اور قاری قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ سب سے پہلے تو مطلق جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب اس میں دیکھیں کہ ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ صرف سیکھنے والا ہی جو ہے فضیلت کا حامل نہیں ہے بلکہ سکھانے والا بھی۔ علامہ صاحب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری قرآن کو جو پڑھانے والا استاد ہے اس کی بھی حوصلہ افزائی فرما دی اور ساتھ فرمایا کہ وہ بھی اجر سے محروم نہیں ہے، جس طرح پڑھنے والے کو اجر ملتا ہے اسی طرح پڑھانے والے کو اجر ملتا ہے۔ اور ساتھ جو حافظ قرآن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شان یہ ہے جو بندہ اپنے سینے میں قرآن رکھتا ہے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہ سایہ وہاں پر میسر آئے گا، نصیب آئے گا تو وہ خوش نصیب حافظ قرآن ہوگا، قاری قرآن ہوگا، اس کو وہ سایہ میسر آئے گا۔ یعنی وہ ہولناکیوں والا، ہیبت ناکیوں والا وہ دن، ایسا خوفناک دن کہ ہر جان لرز جائے اس دن، تو فرمایا کہ اس دن بھی حافظ قرآن کی شان یہ ہوگی کہ سارے لوگ گرمی کی حالت میں ہوں گے، گرمی کی وجہ سے ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لیکن حافظ قرآن کی شان یہ ہے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس وقت وہ کھڑا ہوگا اور وہ سایہ اس کے اوپر جناب والا سایہ فگن ہوگا، اس کو اپنی آغوش میں لے لے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات، اور دنیا کی بات کہ دنیا میں جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، اب اندازہ لگائیں چھوٹا سا بچہ اگر قرآن پڑھتا ہے تو گاؤں کے سارے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا والد، دادا، عمروں میں جو اس سے بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، گاؤں کا چودھری صاحب، ناظم صاحب، جو دوسرے جو لوگ ہیں کونسلر وغیرہ، اس حوالے سے دیکھا جائے بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے عہدے اپنی جگہ، حافظ قرآن چھوٹا سا بچہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ دنیا میں یہ عزتیں ہیں اور آخرت میں وہ عزتیں۔ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خاندان کو بھی محروم نہیں کیا۔ اس کے والدین کے متعلق آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نورانی تاج انہیں پہنائے گا کہ فرمایا یہ دنیا کا سورج اگر تمہارے گھروں میں آ جائے تو جتنی روشنی اس کی ہے اس سے کہیں زیادہ روشنی ان تاجوں کی ہوگی جو حفاظ کے والدین کو پہنائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کے ساتھ اسی طرح کا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور قاری قرآن بنائیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھی گفتگو فرمائی جناب سید ابرار حسین شاہ صاحب نے۔ پہلے علامہ صاحب ایسے ہوا کرتا تھا کہ لوگ جب بچے چھوٹے ہوتے تھے تو ان کو مدارس میں سب سے پہلے جو سبق پڑھایا جاتا تھا تو وہ قرآن کا ہی ہوا کرتا تھا، لیکن آج جو اس دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو کئی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں، میں بھی پڑھاتا ہوں، آپ بھی پڑھاتے ہیں، شاہ صاحب بھی پڑھاتے ہیں اسکول میں، تو ہمارے ایسے اسٹوڈنٹ جو تیسری چوتھی کلاس میں بھی چلے گئے ہوں لیکن ان کو بھی قرآن پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا۔ تو اس حوالے سے آپ ہمارے سامعین کو، ناظرین کو یہ پیغام دیں کہ سب سے اول چیز جو ہے وہ ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا جناب۔ اس دور حاضر کے اندر ہمارے تنزل کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنے تعلق کو، اپنی نسبت کو قرآن سے جدا کر دیا۔ ہم جیسے جیسے قرآن سے دور ہوتے گئے ویسے ویسے ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں، تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لیا جائے، کہ تمام دنیاوی تعلیم کے بارے میں بھی ہم اس کے انکار نہیں کرتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، دی جائے بچوں کو، لیکن سب سے پہلی اور سب سے جو اہم تعلیم ہے وہ قرآن کی تعلیم، اسے عزت دی جائے اور اسے سب سے پہلے نمبر پہ رکھا جائے اپنے بچوں کو، کہ دلوں کے اندر جو ہے وہ قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت اور اس کی جو شان ہے اس کو بٹھایا جائے، کیونکہ سارا دین اور دنیا قرآن کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ شاہ صاحب کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر اور فرمان نبوی کے ذریعے سے ہم تک تمام دین و دنیا کے تمام اصول کو بیان کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیا، اپنے رشتے کو پختہ کر لیا، تو اللہ پاک نے دنیا میں بھی شان عطا فرمائی ہے اور عالم برزخ و عالم معاشر میں بھی اللہ پاک ان کو شان اور عظمت اور مقام عطا فرمائے گا۔ تو میری بس یہی اپیل ہے تمام سننے والوں سے کہ اپنے بچوں کو جامعہ سیفیہ محمدیہ تقیہ کپول کے اندر یہاں پہ بھیجیں۔ ہم تمام علماء کرام اور حفاظ کرام انشاءاللہ ہر وقت 24 گھنٹے
اس خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور جب تک ہمارے جسم میں سانس موجود ہے اور جسم کے اندر خون کا قطرہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ ہم دین کی خدمت کرتے رہیں گے، اور جو بھی ہمارے پاس انشاءاللہ آئے گا جامعہ سیفیہ اپنا فیضان اور قرآنی تعلیمات کو لوگوں تک بانٹتا رہے گا۔ بس جی میری باتیں ہیں جی۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھی گفتگو فرمائی جناب علامہ صاحب نے، اور بہت خوبصورت پیغام ہمیں دیا۔ یہ ہمارے لیے اس دور کے اندر انتہائی ضروری ہے، جہاں پر ہم دنیاوی تعلیم پر اتنے پیسے لگاتے ہیں اور ہم بہت کچھ کرتے ہیں دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دلوانے کے لیے، لیکن ہم دینی تعلیم کے لیے ہم اس قدر کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو ہم دین کی طرف توجہ دلوا سکیں، اور ہمارا یہ حق بھی ہے۔ شاہ صاحب، جیسا کہ دیکھنے میں آیا، علامہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو آپ بھی اس میں متعلق ذرا سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو قرآن مجید پڑھنے والے، یہ مدارس میں جو پڑھنے والے طلباء ہیں، ان کا اپنے والدین کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ رویہ بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے، اور جو دوسرے لوگ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والے، سب کا میں نہیں کہتا، لیکن اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس میں کیا بات ہے، اس پر ذرا آپ روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، علامہ صاحب نے بہت اچھی مفصل گفتگو فرمائی۔ میں چند باتیں آپ کے سوال کے جواب کے ضمن میں عرض کروں گا جناب۔ ایک تو قرآن مجید کا فیض ہے کہ یہ ایسی لاریب اور لازوال کتاب ہے جو اپنا تعلق اس سے جوڑ لیتا ہے، اس میں عاجزی آ جاتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اساتذہ کا ادب سکھایا جاتا ہے۔ اس بات کی کوئی میں نفی نہیں کر رہا کہ دوسرے جو ادارے ہیں، دنیاوی ادارے، ان میں ایسا نہیں ہے، ان میں بھی ایسا ہے علامہ صاحب، وہاں پر بھی ادب سکھایا جاتا ہے، لیکن وہاں پر یہ ہے کہ جو تعلیم پڑھائی جاتی ہے، اس تعلیم کا جو ثمرہ ملتا ہے، اس تعلیم کا جو ان پر اثر ہوتا ہے، تو جن لوگوں کی وہ تعلیم ہے ویسا ہی ان پر اثر ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، قرآن مجید دینی تعلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور یہ قرآن اور صاحب قرآن کا فیض ہے کہ اس کا پڑھنے والا عاجز ہوتا ہے، با ادب ہوتا ہے، اور آپ کو وہ ایسا بے مثال نظر آئے گا کہ دنیا والوں سے جدا ہوگا۔ اور جہاں پر دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر وہ انگریزی مضامین پڑھائے جاتے ہیں، اس سے کوئی وہ اختلاف نہیں ہے یا قطع نظر اس بات سے کہ وہ پڑھانے کیسے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے، لیکن وہاں پر وہ معیار تعلیم نہیں ہے جو معیار تعلیم مدارس میں ہے۔ ایک مدرسہ جو ہے وہ جناب والا ہزاروں کی تعداد میں ایسے حفاظ علماء پیدا کر کے معاشرے کو دے رہا ہے جو معاشرے کو مزید بہتری کی طرف لانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور مصروف عمل ہیں، لیکن اس کی بنسبت دیکھا جائے دوسرے جو ادارے ہیں، جو پرائیویٹ ادارے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر ایسا ماحول نہیں ہے، یعنی وہ دین سے تھوڑا دور ہیں، اس وجہ سے وہ تعلیمات حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ اور میں یہاں پر رک کے ایک اور بات سامعین تک پہنچانا چاہوں گا۔ علامہ صاحب نے بات کی جامعہ سیفیہ محمدیہ کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنا میرا اخلاقی اور شرعی فرض بھی بنتا ہے کہ جامعہ سیفیہ محمدیہ یہ ایسا ادارہ ہے سرزمین کاکول کے اوپر، سرزمین ہزارہ کے اوپر، یہ ایسا ادارہ ہے کہ اس ادارے کے بے شمار احسانات ہیں لوگوں پر۔ آج اگر لوگوں تک تعلیم قرآن پہنچی ہے تو اس ادارے کی وجہ سے، اور حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں علامہ حبیب الرحمان صاحب آج یہاں تک پہنچے ہیں تو یہ بھی اسی ادارے کا فیضان ہے۔ علامہ ہارون الرشید صاحب نقشبندی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے پڑھا، دین کو پھیلایا، دین کی تبلیغ کی، آج یہاں تک پہنچے، اسی جامعہ سیفیہ کا فیض ہے، اور آج میں آپ کے سامنے بولنے کے قابل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سٹیج تک پہنچایا ہے، اس کے پیچھے بھی جامعہ سیفیہ کی محنت ہے، جامعہ سیفیہ کی اساتذہ کی انتھک کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور علامہ صاحب آپ سے ایک گزارش بھی اسی پروگرام کے وسادت سے کروں گا کہ ایک دن آپ ایسا پروگرام ضرور رکھیں کہ جس میں جامعہ سیفیہ محمدیہ کا تعارف پیش کیا جائے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احسان ہمارے اوپر جامعہ سیفیہ کا، تو ہمارا حق بنتا ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ جامعہ سیفیہ کیا ہے، یہ جامعہ سیفیہ نام کا جو ادارہ ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کیوں بنایا گیا تھا، اور اس کے جو بانیان ہیں ان کے بارے میں پروگرام کیا جائے۔ علامہ زمان مفتی دہر جناب والا علامہ مفتی محمد سیف الرحمان صاحب قادری برکاتی نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے، انہوں نے یہ ادارہ یہاں پر قائم کر کے کتنا بڑا احسان فرمایا ہے سرزمین ہزارہ پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ تعلیم قرآن سے اور دین سے دور ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر وہ احساسات، وہ جذبات
اسلامی جذبات اور اسلامی اقدار کی آپ کو عکاسی نظر نہیں آئے گی۔ وہ دنیاوی تعلیم پڑھتے ہیں تو ان کی سوچ، افکار، نظریات وہ سارے اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کے اندر وہ حساسیت نہیں ہوتی، اسلام کا وہ آئینہ ان کی شخصیات میں نظر نہیں آتا۔ اپنی اولاد کو جہاں وہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے پہلے دین سکھائیں، دین سکھانے کے بعد دنیا سکھائیں، پھر فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان بھی نہیں ہوگی، فرما بردار ہوگی، اساتذہ کا ادب بھی کرنے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو میرا یہی آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میسج بھی ہے عوام تک کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بچیوں کو دین کے ساتھ جوڑے، کہ اس فحاشی کے دور میں، اس جناب والا پرفتن دور میں جب آپ کی اولاد دین سے جڑی رہے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ ماشاء اللہ جی، بہت اچھی گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے۔ دونوں احباب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے پروگرام کے اندر تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے۔ میں آخری بات یہاں پر کرنا چاہوں گا، جیسے سامعین آپ نے سماعت فرمایا کہ دنیا ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، دنیا بے شک پڑھیں، اس کے ساتھ قرآن مجید کو، دین کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ علامہ ہارون رشید صاحب، آپ بھی اس بات کے گواہ ہوں گے، یہ جامعہ سیفیہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پر صرف دین ہی نہیں سکھایا جاتا، بلکہ یہاں کے جو فضلاء ہیں یہاں پر انہوں نے یونیورسٹی کے اندر اچھی پوزیشن حاصل کی ہے، فرسٹ پوزیشن حاصل کر کے، اور آج اکثر ہمارے جو علماء ہیں وہ آج اسکول میں، کالج میں، اور بہت ایسے پی ایچ ڈی اسکالر جناب علامہ عمران صاحب اور اس طرح اور دیگر ایسے بہت سے احباب ہیں جو ہمارے بہت ہی اونچے عہدوں پر فائز ہیں۔ شاہ صاحب، یہاں پر یہ بات کہ جو لوگ یہ صرف سمجھتے ہیں کہ بس دین ہی کو یہ علماء حضرات پڑھتے ہیں، آپ ہمیں یہ بھی ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ یہ ان کا تعلق صرف قرآن حدیث کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ دنیاوی معاملات کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر اور لوگ دیکھا جائے تو وہاں پر جی آپ کی بہت اچھی بات، ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے کی۔ یوٹیوب چینل اپنے ہمارے جو ادارے ہیں، اسلامی ادارے جن کو مدارس کہا جاتا ہے، مدارس کے نام سے جو مشہور ہیں، ان کے اندر دونوں تعلیم، ہر دو تعلیم سکھائی جاتی ہے، پہلے دینی تعلیم، ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، اور وہ یونیورسٹیز لیول تک، اور بالآخر وہ ایسی تعلیم ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایچ ای سی سے ان کی اسناد کو تصدیق کروایا جاتا ہے، اور ایچ ای سی جیسا ادارہ ان کی اسناد کی ویریفیکیشن کرتا ہے اور جناب والا ان کے اوپر مہر لگاتا ہے کہ یہ ایسے ادارے سے پڑھ کے آئے ہیں جو اس قابل ہو چکے ہیں کہ ان کو جو دنیا کے عہدے ہیں، بڑے بڑے سرکاری عہدے، ان پر ان کو فائز کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہاں پر ایک بات کہ پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جیسے ہمارے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بات کی تھی، فواد چودھری صاحب نے کلینڈر کے حوالے سے بات کی تھی، تو اس وقت علماء کرام نے وہ ایسے دلائل ان کے سامنے پیش کیے چاند کے حوالے سے، علم فلکیات کے حوالے سے۔ اب دیکھا جائے تو اس کا تعلق میٹرولوجی سے ہے، لیکن دیکھیں آپ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، علامہ عرفان احمد قادری صاحب، عرفان التوقید والے، ان حضرات نے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو کلینڈر بنا کر عوام کے سامنے پیش کیے، آج تک انہی کلینڈروں کے مطابق چاند نظر آتا رہا۔ اور جو ہمارے موصوف وزیر صاحب نے، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کلینڈر بنایا، وہ ابھی تک ناکام ہو رہا ہے اور مسلسل ناکامیاں ہیں۔ اب اس میں آپ آخری چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ جو پاکستان کے اندر عید ہے وہ جناب والا عید کا چاند نظر آئے گا اتوار والے دن، لیکن علماء نے فرمایا کہ اتوار والے دن تو کوئی چانس ہی نہیں ہے چاند نظر آنے کا، اور یہ کبھی امکانات ہیں کہ عید پیر والے دن ہوگی۔ اس میں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو ہمارے جو علماء ہیں یہ دونوں تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں، دینی تعلیم بھی ان کے پاس ہوتی ہے، دنیاوی تعلیم بھی۔ جیسے یہ ہمارا ادارہ جامعہ سیفیہ، اسی کے حوالے سے میں بتلاتا چلوں، اس میں جہاں پر دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، وہاں پر بچوں کو میٹرک کروائی جاتی ہے، ایف اے بی اے کروایا جاتا ہے، اس کے بعد یونیورسٹیز لیول تک ہمارے کئی ایسے دوست احباب بھی ہیں جنہوں نے ہزارہ یونیورسٹی سے ایم فل کیا، انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ایم فل کر رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کر لی، بعض ایسے ہیں پی ایچ ڈی کے اس پروسیس کے اندر وہ جناب والا آخری مراحل تک پہنچ چکے ہیں، کمپیوٹر کورسز کروائے جاتے ہیں، اسی طرح دیگر کورس بھی کروائے جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں، آپ کے بچوں کو دینی تعلیم بھی پڑھائی جائے گی، ساتھ دنیاوی تعلیم بھی۔ جب آپ کا بچہ پڑھ کے واپس جائے گا آپ خود خوش ہوں گے اور آپ ورطہ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ایک غریب سا مدرسہ جہاں پر اتنی زیادہ فیسیں بھی نہیں ہیں، جس کو ہم نے بالکل کسی کام کے لائق نہ سمجھا تھا، اس ادارے نے ہمارے بچے کو کیا سے کیا بنا کر ہمیں واپس دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مدارس کی صحیح معنوں میں قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائے اور
اللہ تعالیٰ ان مدارس کے ساتھ ہمیں وابستگی عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ۔ ناظرین، پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ تمام سامعین جنہوں نے ہمیں سنا اور اپنے کومنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے جو مہمان یہاں پر تشریف فرمائے ان کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔